تو شعر سنیے سازش پہ. سازش سے پردہ چاک آپ نے کہا تھا. فلک پہ کوئی سازش ہو رہی ہے, سمندر پر ہی بارش ہو رہی ہے. ہٹائے جا رہے ہیں کام کے لوگ, نکموں پر نوازش ہو رہی ہے. برائی چل رہی ہے پیٹھ پیچھے, مگر منہ پر ستائش ہو رہی ہے. مشکوک خط, زہریلے خط اور مشکوک مینڈیٹ والی حکومت تحقیقات کرے گی ان زہریلے خطوں کی. زہریلے خطوط کہاں سے آئے, کس نے بھجوائے, مطلب کہاں سے آئے یہ جھمکے, کس نے پہنائے یہ جھمکے. پھر کون کرے گا تحقیقات بھٹی صاحب, پھر کس نے کرنی ہے, آپ بتائیں نا. میں نے کب کہا ہے کہ حکومت نہ کرے. میں کوئی معذرت چاہتا ہوں اگر اس آپ کو مجھ سے یہ تاثر ملا ہے کہ میں حکومت پر کوئی عدم اعتماد کر رہا ہوں. اچھا, میں تو کہتا ہوں حکومت ہی کرے. کون کہتا ہے کہ حکومت نہ کرے؟ ہم اس جگہ پر پہنچ گئے ہیں, اس مقام پر ہیں جہاں ہر کوئی زہر اگل رہا ہے. لیکن ایک بات مجھے ضرور کرنی ہے کہ ذمہ داری کا یہ جو مشکوک خطوط ہیں, زہریلے خطوط ہیں, یہ سب کچھ نہیں ہوتا کہ کوئی ادارہ ہی کر رہا ہو. سب کچھ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ایجنسی کر رہی ہو. اور اس وقت جب ججز نے 6 ججز نے 75 سالہ تاریخ میں, یہ ایک بڑا انوکھا واقعہ ہے کہ 6 ججز نے خط لکھا سپریم کورٹ کو کہ ہم غیر محفوظ ہیں, ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں, ہمارا خاندان غیر محفوظ ہے. اس وقت مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایجنسی اب ان کو مشکوک خط بھی بھجوا دے گی, زہریلے خط بھی بھجوا دے گی. ایسا نہیں ہے. یہ کوئی شرارت بھی ہو سکتی ہے, کسی اور فریق کا کوئی ایک اس آگ پر تیل ڈالنا بھی ہو سکتا ہے. مقصد کیا ہو سکتا ہے اس شرارت کا, مقصد کیا ہو سکتا ہے بھٹی صاحب, اس شرارت کا مقصد, اس سازش کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے دیکھیے نا اس وقت کیا ہے, ہو کیا رہا ہے. اس وقت ہے کہ یہ خط چارج شیٹ ہے چیف جسٹس عامر فاروق کے خلاف, جن کو 6 مرتبہ ان ججز نے کہا کہ آپ اس معاملے کا کوئی حل نکالیں, لیکن انہوں نے نہیں نکالا. یہ سپریم کورٹ کے خلاف چارج شیٹ ہے جن کے پاس گئی عمر عطا بندیال, منیب جسٹس منیب اختر, جسٹس اعجاز الحسن, جسٹس فائز عیسیٰ قاضی, لیکن کچھ نہ ہوا. اور پھر چیف جسٹس نے اس کو مس ہینڈل کیا. جو حکومت فریق تھی, بینیفیشری تھی, اس خط میں ایک طرح سے ملزم تھی, اس کے پاس چلے گئے کہ آپ انکوائری کمیشن بنائیں. وہ تو تصدق جیلانی صاحب کا شکریہ کہ وہ ہٹ گئے اور یہ معاملہ سپریم کورٹ حل کر رہی ہے. عدلیہ کا معاملہ تھا, عدلیہ کو ہی حل کرنا چاہیے تھا. اب یہ ہے کہ سازش کوئی شرارت ہو سکتی ہے. میرا تو خیال ہے کوئی شرارت ہے, اس کی تحقیق ہونی چاہیے, مگر اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے. سیریس وہ 6 ججوں کا خط ہے, ان کو لینا چاہیے. ٹھیک ہے, ان خطوط کو آپ کہہ رہے ہیں اتنا سنجیدہ نہیں لینا چاہیے. کیا واقعی ڈاکٹر صاحب نہیں لینا چاہیے ان خطوط کو اتنا سنجیدہ؟ کون بھیج رہا ہے یہ خط, کیا مقاصد ہیں اس کے پیچھے؟ آج سے چند سال پہلے امریکہ میں بھی اسی طرح خطوط سینئر آفیشلز کو گئے تھے جس میں اینتھریکس ہوا کرتا تھا, اور وہ بھی اس کو معلوم نہیں کر سکے کس نے بھیجے تھے. دیکھیے یہ جو خطوط ہیں اور جس میں جو میٹیریل بھیجا گیا ہے, یہ عام آدمی تو کر نہیں سکتا کہ ان کو یہ احساس ہو کہ یہ میٹیریل ڈالنا ضروری ہے. لیکن یہ اینتھریکس نہیں ہے جو نہیں ہے, تو ہمیں پتہ ہے, ابھی ہمیں یہی بتایا گیا کہ اینتھریکس نہیں ہے. اینتھریکس تو ایک کائنڈ ہے, اور بڑے میٹیریل موجود ہیں جس سے آپ دوسروں کو خراب بھی کر سکتے ہیں, لیکن اتنا نقصان نہیں پہنچتا کہ کوئی سیریس مسئلہ بن جائے. ایک بیلنس رکھنا ضروری ہوتا ہے نا, کہ بہت زیادہ ڈینجرس ہو تب بھی مسئلے بنتے ہیں, بہت زیادہ اگر ڈینجرس نہیں ہے, انوسینٹ ہے, پھر فائدہ کیا ہے خط بھیجنے کا. خط کا تو اس لیے عام آدمی تو بھیج نہیں سکتا. یہ میٹیریل ڈالنے میں کوئی وہی شخص ڈال سکتا ہے جس کو پتہ ہے اس چیز کا, جو سمجھتا ہے اس چیز کو. ٹریس کیا جا سکتا ہے ان لوگوں کو, وہ ٹریک کرنا چاہیے. تو دیکھیں کوشش تو کرنی چاہیے, لیکن امید مجھے نہیں ہے. اور فوکس آپ کا, جیسا ابھی کہا گیا, بالکل میں ایگری کرتا ہوں, فوکس آپ کا اس خط پہ ہونا چاہیے جو 6 ججز نے لکھا ہے. اصل بنیادی مقصد یہی ہے کہ توجہ اس خط سے شفٹ کر کے اس مسئلے کے پیچھے ڈال دیا جائے کہ ان کو پکڑو, ان کو ڈھونڈو. یہ قابو نہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا. حکومت کتنا ہی اس کو انویسٹیگیٹ کر لے, حکومت ٹریک ہی نہیں کر سکے گی یہ خط کس نے بھیجے, کہاں سے آئے اور کس طرح آئے. تو یہ اصل جو فوکس ہے جو سپریم کورٹ ڈیل کر رہا ہے, اور سپریم کورٹ کو وہ ڈیل کرنا چاہیے ایشو کہ اس طریقے سے جو پریشرائز کیا جاتا ہے ججز کو. اور امیجن کریں
یہ ہائی کورٹ کے ججز کی ہم بات کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس سے جونیئر ججز ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ لیول کے یا کوئی سول جج ہوتا ہے اس کی تو حیثیت ہی پھر ختم ہو جاتی ہے کہ اگر آپ ہائی کورٹ کے جج کو خود نوٹس کیوں نہیں لیا؟ ان کے پاس پاورز تھی. نہیں دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ اس کو از خود نوٹس کا انہوں نے سوچا کہ اس کو ذرا روٹین میں چلایا جائے لیکن روٹین میں معاملہ نہیں چل سکا. اب سپریم کورٹ نے ایک نوٹس لے لیا ہے اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کو ڈیل کس طرح کرتا ہے تاکہ آئندہ اس قسم کی سچویشن ارائز نہ ہو کہ کوئی انفلوئنس کرنے کی کوشش کرے, کیونکہ اس خط میں بڑا واضح طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ باتیں کیا ہیں کیا نہیں ہیں. ہمیں اندازہ تھا جو پاکستان کا نظام ہے, جس طرح پاکستان کا نظام چلتا ہے, ہمیں اندازہ ہے کہ انفلوئنس استعمال کیا جاتا ہے لیکن ہمارے پاس ایویڈنس کوئی نہیں تھا نا. بہت سی چیزوں